بلکہ ساری اولاد تو درکنار کہ اللہ فاسقوں کو گناہگاروں کو بھی بخش دے. یہ نہیں کہتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار مانگتے ہیں اللہ کے حضور میں، مغفرت کرتے ہیں اللہ کے حضور میں ایمان والوں کے لیے کہ اللہ ایمان والوں کو بخش دے. اس لیے کہ خود بھی ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں. ذات کے اعتبار سے تو کوئی رشتہ نہیں، ان کی ذات نور ہے اور ہماری ذات ہے خاکی مٹی کے بنے ہوئے. ذات کا تو رشتہ کوئی نہیں. جن سے ایمان میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ خود ایمان والے ہیں اس لیے ایمان والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ ان کو بخش دے. کافروں کی، مشرکوں کی، بدعتیوں کی، فاسقوں کی، گناہگاروں کی مغفرت نہیں مانگتے، بلکہ مغفرت کے ساتھ شرط لگا دی ہے للذین آمنوا ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار مانگتے ہیں اللہ سے ایمان والوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ سیرت بیان کرتے ہیں، فرشتوں کی حالت بیان کرتے ہیں. ورنہ ایک درخواست تھی اللہ کے حضور میں، عرش کو اٹھائے ہوئے عرش کے اردا گرد ایک درخواست ہے، وہ اللہ کے حضور میں کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کی؟ استغفار مانگنے والے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں مانگتے ہیں اور اللہ کے حضور میں مانگتے ہیں. نہ کوئی ان کی ہمدردی معلوم کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کی استغفار سنتا ہے، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کی استغفار مانگتے ہیں، ایمان والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، نبیوں کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں، اور پاک مخلوق جو جانب اور سائڈ اور دھڑے سے پاک ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں ان کو. اور ادھر ہماری حالت کیا ہے جی؟ مشرک ہو، بدعتی ہو، منافق ہو، دنیا دار ہو، جو آگے چڑھ جائے بس سب کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اور سب کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، سب کے لیے کوئی شرط نہیں. تارک سنت ہو، تارک فرائض ہو، حرام خور ہو، سودی ہو، سود کھانے والا ہو، داڑھی منڈا ہو، بے نماز ہو، اور کوئی قبر نہ چھوڑی ہو مشرک نے جہاں ٹھوکریں نہ کھا لی ہو، اور درجہ اول کا بدعتی ہو، اور ایک نمبر کا منافق ہو، پرلے درجے کا دنیا دار. میں جب لفظ منافق بولوں تو اس کا مفہوم سمجھا کرو. دنیا دار، یہ لفظ منافق عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں اور ہماری زبان میں کوئی ترجمہ ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ منافق کا ترجمہ منافق ہی ہے. منافق کہتے ہیں دنیا دار کو. دین، سنت، فرائض، قرآن اور آخرت کے مقابلے میں حب دنیا غالب ہو جس پر، اس کو دنیا دار کہتے ہیں. ان کو منافق کہتے ہیں. بہت بڑا دنیا دار ہو،
دشمن ہو کتاب و سنت کا، مشرک ہو اور بدعتی ہو، حرام خور ہو، کوئی آگے آ جائے ہم نہیں جنازہ چھوڑتے اس کا، اور ہم درخواست کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ دوسروں کو چھڑاتے ہوئے خود ہی پھنس جائیں گے۔ یہاں گجرات میں ایک آئے تھے اے ڈی ایم صاحب محبت خان، وہ آوارہ گرد یہاں ایک کنجری پکڑی گئی، دو تین شہر کے لوگ چھڑانے چلے گئے ضمانت کے لیے، وہ کہنے لگا یہ تمہاری بہن ہے، کیوں آئے ہو تم؟ بہن ہے تمہاری یہ؟ کہنے لگے جی میں یوں ہی چھڑانے، ان کا تم بھی اندر چلو۔ سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو روک دیا، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس شخص کے حق میں میرے حضور میں سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ یعنی تین حال کے لوگ ہیں، ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جو بالکل سورج کی طرح روشن ہے کہ وہ کافر اور مشرک اور منافق اور بدعتی ہیں، اور دوسری قسم کے وہ جو مومن ہیں، اور تیسری قسم کے وہ لوگ جن کا علم کوئی نہیں، یا تو وہ مر چکے ہیں تب ان کا علم نہیں ہے، یا پھر آپ گجران والے گئے، لاہور گئے، کسی شہر میں گئے، کوئی جنازہ جا رہا، یہ نہیں کہ جھٹ جنازے میں آپ شامل ہو جائیں گے، فوراً جا کر پڑھ دیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس شخص کے حق میں میرے حضور میں سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ تو جہاں علم ہو جائے جی کہ سنت کا بھی تارک، فرائض کا بھی تارک، حرام خور، بدعتی، مشرک، سود خور اور دین کا بدترین دشمن اور سنت کی جڑیں کاٹنے والا سامنے معلوم ہو، ہم نہیں چھوڑتے اس کا جنازہ اور ہم پڑھ دیتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اور پھر یہ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ اس شخص کے، یہ شخص جو مر گیا ہمارے سامنے پڑا ہے، اس کے بعد جو شخص مرے گا جب تک وہ زندہ رہے اسے اسلام پہ زندہ رکھنا۔ یہ طوطے مفہوم نہیں جانتے اور پیچھے پڑ رہے ہیں کھڑے، اول تو دعا ہی نہیں آتی کسی کو، وہ مردے سے بلاغ کر رہے ہیں، اور جن کو پتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا۔ دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو خود جنازے پڑھ رہے ہیں وہ اسلام پر ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، پروردگار یہ میرا بیٹا بھی میرے اہل سے تھا، آپ کا وعدہ تو صحیح ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہو اور نبی درخواست کر رہا اللہ کے حضور میں، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ بیٹا تو آپ کا ہے، آپ کی صلب سے ہے،
ولدیت میں آپ ہی منسوب ہوں گے اس کی طرف.